میں بتاؤں گا اس کو ہم نے کس طرح کیا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حسیب کے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیپی گارڈننگ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح ایک بے جان زمین کو ہم اپجاؤ بنا سکتے ہیں، اگانے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری یہ زمین بہت خراب تھی، اس میں پہلے کنسٹرکشن کا کام ہوا، اس کے بعد اس میں ہم کافی عرصے تک کوڑا کرکٹ بھی ڈالتے رہے، جس سے یہ بالکل بے جان خراب بنجر ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے گھاس لگایا، نہیں ہوا۔ اس میں اور بھی بہت سارے درخت پودے نرسری سے لا کر لگائے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہم نے ایک ایریا لیا، اس جگہ کا ایک ایریا لینے کے بعد اس کی مٹی کو کچھ فریش مٹی ڈالی اور کچھ اس کو صاف کر کے ڈالی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اس کو کیسے ہم نے اپجاؤ بنایا۔ تو بنا وقت ضائع کیے ہم کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز۔ تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوری بے جان زمین میں ہم نے صرف اتنی زمین کو اپجاؤ بنانے کی کوشش کی تھی اور وہ اس میں ہم کامیاب ہوئے۔ تو میں بتاؤں گا اس کو ہم نے کس طرح کیا، کیسے کیا اور کس طرح پرفیکٹ زمین بنایا۔ کہنے کو تو یہ زمین فی الحال اس زمین سے بہتر ہے، یہ ایریا اس ایریا سے بہتر ہے، لیکن پرفیکٹ تو یہ بھی نہیں ہے ابھی۔ لیکن ہم نے اس میں کیا کیا، جیسا کہ اگر آپ لوگوں کی طرف بھی آپ لوگوں کے پاس بھی اگر زمین ہے لیکن اس میں کچھ نہیں اگتا، تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ کچرا ہو، زمین خراب ہو، بے جان ہو، ٹھیک ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کافی ٹائم پہلے اس میں کوئی کوڑا وغیرہ ڈالتے رہے ہوں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ زمین بالکل خراب ہو گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اس زمین کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے لیے ایک گارڈننگ کا شوق پورا کر سکتے ہیں، یا آپ درخت لگا سکتے ہیں اس میں، یا کچھ بھی آپ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ کے پاس وہ زمین ہے اور آپ نے ایک ایریا لینا ہے، ایک ایریا لینے کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے پودا لگانا ہے یا کافی بڑی ایریا میں گارڈننگ کرنی ہے یا سبزیاں پھل فروٹ لگانے ہیں، تو آپ نے اس ایریا کی تقریباً 5 فٹ مٹی نکال کے فریش مٹی ڈالنی ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، اس مٹی کو نکال کے اس میں جو کچرا ہو، جو فضول مواد، شاپر وغیرہ یا کچھ اور ایسا ہو، تو اس کو نکال لیں۔ اس کو نکالنے کے بعد وہ مٹی آپ نے واپسی ڈالنی ہے۔ تو جس طرح کہ میں نے اسی طرح کیا کہ کچھ مٹی میری فریش تھی اور کچھ میں نے صاف کر کے ڈالی۔ اس کے بعد میں نے اس میں اتنے ایریے میں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اتنے ایریے میں، یہ تقریباً لگ بھگ 7 فٹ بٹا 9 فٹ ہے، تو اس ایریے میں میں نے وہ مٹی ڈالی اور اس کے بعد اس میں ہاتھ والی 2 ٹرالیاں کنسٹرکشن ریت جو سیمنٹ بجری وغیرہ میں جو ریت جو کام آتی ہے، وہ ریت ڈالی، 2 ٹرالیاں ہاتھ والی۔ اس کے بعد لگ بھگ 3 ٹرالیاں میں نے گوبر ہاتھ والی ٹرالی 3 ڈالی۔ 3 ڈالنے کے بعد میں نے اس کو مکس کیا اس میں۔ اچھا سوری، وہ ہے نا تھوڑا سا اعلان ہوا جس کی وجہ سے ہم نے ویڈیو روک دی تھی۔ تو میں ادھر تھا کہ ہم نے یہ زمین میں اس ایریے میں 2 ہاتھ والی ٹرالی ریت کی، کنسٹرکشن والی ریت ڈالی۔ اس کے بعد ہم نے 3 ہاتھ والی ٹرالی گوبر کی ڈالی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس میں تقریباً 250 گرام یوریا اور ڈی اے پی ڈالی۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس میں کافی اچھی گارڈننگ کر چکے ہیں، بنسبت اس کے جو گھاس بھی نہیں اگ رہا تھا اس میں، ہم نے کافی ایریے میں جگہ اس پوری جگہ پہ الگ جگہ پہ گھاس اگانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی نہیں اگا۔ لیکن اس جگہ پر ہم نے گارڈننگ میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن میں یہ پکا نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل پرفیکٹ زمین بن گئی ہے، یہ بالکل پرفیکٹ زمین نہیں بنی۔ ہاں، وقت کے ساتھ ضرور بن جائے گی، یہ بالکل پرفیکٹ نہیں ہے۔ جس طرح کہ کھیتوں میں جو 1 مہینے کی پروگریس ہوتی ہے، وہ یہاں پہ 1 مہینے میں اس سے آدھی پروگریس ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں فالو کریں تاکہ ہم آگے اپنی ویڈیوز کو بنا سکیں۔